بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ٹائم. میں ہوں نعمان چودھری. ناظرین، آج کے ہمارے مہمان ہیں عتیق الرحمان جوئیہ صاحب، جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جو ہمیشہ پراپرٹی ڈیلرز کی آواز بن کر سب کے سامنے آئے ہیں اور پراپرٹی ڈیلرز کی حقوق کے لیے ہمیشہ جنگ لڑتے رہے ہیں. عتیق الرحمان جوئیہ صاحب سٹی ریٹڈ ایسوسی ایشن کے سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں اور یہ دی بروکر ریئل اسٹیٹ اینڈ مارکیٹنگ کے CEO بھی ہیں مدر ٹاؤن سے. تو آج ان سے ہم جانتے ہیں کہ ان کی کیا خدمات ہیں پراپرٹی ڈیلر ایسوسی ایشن کے لیے اور پراپرٹی ڈیلرز کے حقوق کے لیے ان کی کیا خدمات ہیں. ویلکم جناب عتیق الرحمان جوئیہ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا. تو آپ ناظرین کو بتائیے گا کہ آپ کے پراپرٹی ڈیلر کے حقوق کے لیے اور ان کی ایسوسی ایشن کے لیے اور ان کے جو آپ کے ہیں کس کس پوائنٹ پہ آپ نے ان کے لیے خدمات ہیں آپ کی، وہ ذرا بتائیے گا. نعمان بھائی بہت مہربانی، جزاک اللہ. اور خصوصاً میں ویلیو ٹی وی اور اس کی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس وقت ہمیں ریل اسٹیٹ کے حوالے سے ہمارے جو سروس سیکٹر ہے، ڈیولپر بلڈر کو تو بہت سے لوگ مدعو کرتے ہیں، سروس سیکٹر کی بات سننے کے لیے بہت لوگ اوائڈ کرتے ہیں، تو آپ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اپنی سروس سیکٹر کی بات جو ہے جی بالکل، خصوصاً ریل اسٹیٹ سروس سیکٹر کی بات، عام سروس پرووائڈر ریل اسٹیٹ ایجنٹ کی بات حقام بالا تک پہنچا سکے آپ کے ذریعے سے. یہ آپ کا میں تہ دل سے مشکور ہوں. جی ضرور. تھینک یو ویری مچ جی. جہاں تک بھجن تعلق یہ ہے کہ میرا سٹارٹ جو ہے وہ ریل اسٹیٹ بزنس جو پروفیشنل ریل اسٹیٹ آج سے 22-23 سال پہلے کا ہے، اور میں سٹی کا کام کرنے والا بندہ ہوں. میری جو پریکٹس رہی ہے گارن ٹاؤن، مال ٹاؤن، گلبرگ میں رہی ہے زیادہ. ٹھیک ہے. اوپن لینڈ، گرین لینڈ کا بھی میں نے کام کیا الحمدللہ. تو سروس سیکٹر میں دیکھا کہ ریل اسٹیٹ ایجنٹ جب سروس پٹ کر دیتا ہے، جب اپنا پورٹ فولیو فل کر دیتا ہے، اپنے کسٹمر کو تمام سروسز دے دیتا ہے، ڈیل ہو جاتی ہے، تو کمیشن دیتے وقت بڑا ہیزیٹیشن کا شکار ہوتا ہے. ایسے ہی آج میں گفتگو تھوڑی سی بالکل ریل آپ سے کروں گا کہ آپ کو بھی اندازہ ہو، حکام بالا کو، بیوروکریسی کو بھی اندازہ ہو کہ ریل اسٹیٹ کھڑا کہاں پہ ہے. ایسے ہی. سب سے پہلے تو میں آپ کو گوشت گزار کر اور میں ہماری جو تعداد ہے 2018-19 کے سروے کے مطابق 40,000 سے زیادہ 40,000 سے زیادہ ریل اسٹیٹ ایجنٹ جو لاہور میں ہیں. ان کی تکلیفیں، ان کی چیزیں دیکھتے ہوئے ڈیورنگ پریکٹس میں نے فیل کیا، اور میں نے ماڈل ٹاؤن میں جب میرا آفس ہے تو ماڈل ٹاؤن میں میں نے بنیاد رکھی ماڈل ٹاؤن پراپرٹی ڈیلر ایسوسیشن رجسٹرڈ لاہور. الحمدللہ وہ لاہور کی دوسری رجسٹرڈ ایسوسیشن ہے. بنانے کے بعد اس کا پراپر الیکشن ہوا، بائی ووٹ لوگ الیکٹ ہوئے اس کے، اور اب وہ اپنا کام کر رہی ہے. صحیح. اسی طرح آگے چلتے ہوئے محسوس کیا کہ جو بہت سی نامور بڑی بڑی تنظیمیں ہیں وہ ٹائٹل تو ساتھ میں لگاتے ہیں ریل اسٹیٹ ایجنٹ کا، بٹ وہ جو ان کی محبت، ان کی جو جھکاؤ ہے، ان کا جس پلڑے میں وہ جا کے بیٹھتے ہیں، وزن رکھتے ہیں، وہ ڈیولپر اور بلڈر کا ہے. ذہن میں رکھیے گا ڈیولپر اور بلڈر کا ذکر کرتے ہوئے کہ میں ان کو یہ نہیں کہتا کہ یہ ہمارے کوئی مخالفین ہیں یا اپوزیشن ہیں یا ہمیں ان سے نقصان ہو رہا ہے. نہیں 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 نہیں، دامن چولی کا ہمارا ساتھ ہے. بالکل ایسے ہی. نعمان بھائی، آپ کیونکہ آپ کی بڑی دسترس ہے ریل اسٹیٹ سیکٹر کے اوپر، آپ چیزوں کو سمجھتے ہیں. جب ہم نے دیکھا کہ جب ایک ریل اسٹیٹ ایجنٹ پریکٹس میں جاتا ہے، وہ کام کرتا ہے، تو اس کے بعد اس کو کہا جاتا ہے تم نے کیا کیا ہے. اس کی کمیشن بنتی ہے، سپوز 1 کروڑ کی پریکٹس کی، اس نے 1 کروڑ کا پلاٹ دلوایا کسی کو 1 لاکھ روپے، تو اس میں سے اس کو آفر کیا تھا یا تو 25,000 لے لو، 30,000 لے لو، 40,000 لے لو. اچھا، بیہائنڈ دا سین ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ ہر ڈیلر کو روز ڈیل نہیں ملتی. ایسے ہی ہے. بہت عرصے بعد جا کے یہ مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد ڈیل ملتی ہے، اور اس کے لیے بہت سے وزٹ بھی کروانے پڑتے ہیں، اس کے بعد جا کے ڈیل مشہور ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. تو ڈیورنگ ڈیل جب ایک کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس دن تک اس کی بہت ساری سروسز، اس کے ڈیوز، اس کے گھر کے ایکسپینس، اور ہمارے اکثریت ریل اسٹیٹ ایجنٹ جو ہیں یہ بیچارے کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں. اکثریت ہماری آفسز بھی ان کی اکثریت جو ہے 99.9% جو ہے یہ رینٹ کے آفسز رکھتے ہیں. لیکن عتیق بھائی، یہ FBR کے مطابق جو پراپرٹی ڈیلرز ہیں وہ تو بہت زیادہ امیر ہیں اور ان کے پاس بہت زیادہ بینک بیلنس بھی ہے اور ان کی اپنی انویسٹمنٹ بھی بہت ہے، گاڑیاں بھی بہت بڑی بڑی ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت آئیڈیل سوال ہے، اور یہ سوال تعین کرے گا ریل اسٹیٹ سیکٹر کا
اور ریل اسٹیٹ انویسٹمنٹ کمپنیز کا. ایسے ہی یہ بیسک ڈیولپر اور بلڈرز ہیں یا ان کے ممبرز ہیں, ان کو اللہ نے بہت دیا ہوا ہے, یہ اپنی انویسٹمنٹس کرتے ہیں. صحیح. جو انویسٹمنٹس کرتے ہیں وہ تو ریل اسٹیٹ سروسز ایجنٹ نہیں ہے. ہم بات کر رہے ہیں ریل اسٹیٹ سروس پرووائڈر کی, جن کے پاس اپنی انویسٹمنٹ نہ ہو, ٹھیک ہے نا, جو صرف سروسز دے رہے ہیں. آپ ان کے بغیر پاکستان میں جتنا مرضی زور لگا لیں ریگولائزیشن نہیں کر پائیں گے. صحیح. جب تک آپ سروس پرووائڈر سیکٹر کو کسی اتھارٹی کے نیچے, اتھارٹی ہمارے پاس اسلام آباد میں ایک ایگزامپل آیا ہے جس میں اسلام آباد ریل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی بنائی گئی. بدقسمتی سے وہاں پر کیونکہ جو فرنٹ لائن پہ تنظیمیں ہیں, جو ایسوسیشنز ہیں, وہاں پہ آپ والی بات وہ بڑی گاڑی والے, بڑے آفس والے, اور جن کے اکاؤنٹس میں اربوں روپے میں کہوں تو مناسب ہوگا, کروڑوں تو معمولی بات ہے, وہ سرمایہ دار ہیں, وہ سروس پرووائڈر ایجنٹ نہیں ہے. ٹائٹل ان کے ساتھ ریئلٹر کا لگا ہوا ہے. وہ جو لیڈ کر رہے ہیں وہ ریل اسٹیٹ ایسوسیشنز کو لیڈ کر رہے ہیں, اور وہ اس لیے لیڈ کر رہے ہیں کہ الیکشن بہت مہنگے ہیں, آپ نے کھانے دینے ہوتے ہیں, ایسا ہی ہے, آپ نے بڑے بڑے سکنز لگوانے ہوتے ہیں, آپ نے موومنٹ بنانی ہوتی ہے. تو یہ لوگ اپنے پیسے کے بل بوتے پہ فرنٹ پہ آتے ہیں, الیکشن کانٹیسٹ کرتے ہیں, الیکشن جیتتے ہیں, پھر یہ جتنے رائٹس ہوتے ہیں سروس پرووائڈر ریل اسٹیٹ ایجنٹ کے لیے یہ سارے سمیٹ کے ڈیولپر اور بلڈرز کی طرف لے جاتے ہیں. علی صاحب, ان کو کیا بینیفٹ ہوتا ہے, اتنا زیادہ خرچہ کرتے ہیں الیکشن پہ؟ آپ دیکھیں جیسے سیاسی الیکشن ہوتا ہے اسی طریقے سے یونین کا الیکشن ہوتا ہے. ویری گڈ کوشچن. اس سے کیا بینیفٹ ہوتا ہے؟ ویری گڈ کوشچن. کیونکہ ریل اسٹیٹ ایجنٹ کے نام پہ یہ ایسوسیشن بنتی ہیں, اور آپ کے ڈی ایچ اے میں میجورٹی, یا آپ کے جورج ٹاؤن میں میجورٹی, یا آپ کے لاہور میں ماڈل ٹاؤن میں میجورٹی, یا آپ کے فیصل ٹاؤن میں بھی لیٹسٹ الیکشن ہوا ہے, تو یہاں پہ جتنی ایسوسیشن پورے پاکستان کا حوالہ دے لیتے ہیں, تو پورے پاکستان میں یہ ریل اسٹیٹ ایجنٹ کے ووٹ بناتے ہیں, وہ ان کے ممبرز ہوتے ہیں, ان کے ٹائٹل کے ساتھ ریل اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسیشن کے نام سے یہ ایسوسیشن اپنا ٹائٹل رکھتی ہیں. اب ان کے اوپر جب یہ آتے ہیں الیکشن کے لیے کانٹیسٹ کرنے کے لیے, تو ان کے پیچھے بیک اپ پہ سرمایہ دار ہوتے ہیں. صحیح. یا خود یہ اس وقت تک ڈیولپر بن چکے ہوتے ہیں. سٹیک, جب آپ کا کامن سٹیک ہوتا ہے, بعض لوگ ہیں وہ سلیپنگ لوگ ہیں, وہ ان کو استعمال کرتے ہیں. صحیح. یہ ان کے پاکٹ کی گھڑی ہیں, واچ ہیں ان کی, اور یہ ان کو کام کر کے دیتے ہیں. ان کے لیے بڑے بڑے ہاؤسنگ پروجیکٹ جو ہیں جو ہائر کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی, ان کو لینڈز لے کے دیتے ہیں, ان کے لیے راستے بناتے ہیں, ان کو ایمنسٹیز لے کے دیتے ہیں, ان کو سیکٹر ڈکلیئر کراتے ہیں. اب دیکھیں ڈیوائیڈ کر دیا نا انہوں نے, ریل اسٹیٹ سیکٹر سے کنسٹرکشن کو الگ کروا دیا. دنیا میں کنسٹرکشن جو ہے وہ ریل اسٹیٹ کا پارٹ ہے. ایسا ہی ہے. اب ریل اسٹیٹ سے نکال کے انہوں نے کر دیا. اب جب ریل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کا امپلیمنٹ کا وقت آیا تو اس سے انہوں نے سروس پرووائڈر کو نکال دیا. یہ پاسبل نہیں ہے. ہم تیاری کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی, ہم اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں. پنجاب میں ایکسیپٹڈ ہے, آگے کوئی میرا خیال ہے جون میں ریل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی آ رہی ہے, کچھ مجھے یہ باخبر ذرائع سے پتا چلا ہے. ہم اس کی پوری تیاری کر رہے ہیں. الحمدللہ ہم جاگ رہے ہیں. ہمارا گجر پورہ کا ڈیلر, ہمارے ساندہ کا ڈیلر, ہمارے رائے ونڈ روڈ کا ڈیلر, ہماری گنجان آبادیوں میں ہمارے چنگی امر سدو کا ڈیلر, ہمارے بابو صابو کا ڈیلر, ہمارے آپ کے ڈھولن وال کا ڈیلر, یہ وہ ایریے ہیں. یہ آپ کا سبزدار کا ڈیلر, آپ کا ملتان روڈ کا ڈیلر, آپ کا نیاز بیگ کا ڈیلر, آپ کا رائے ونڈ روڈ کا ڈیلر. یہ وہ ایریے جہاں پہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں, چھوٹے چھوٹے آفسز بنا کے وہ سروسز پٹ کر رہے ہیں عام کلائنٹ کو. جو بندہ آپ ان کے پاس جاتا ہے کوئی مکان لینے کے لیے, کوئی دکان خریدنے کے لیے, کوئی مکان کرائے پہ لینے کے لیے, کوئی دکان کرائے پہ لینے کے لیے, وہ اپنے بال بچوں کا رزق پال رہے ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان کی ذمہ داری کہ ہر ایک کو اچھے سے روٹی ملے, لیکن وہ گورنمنٹ کے اوپر بوجھ نہیں ہے. کورونا کے دور میں گورنمنٹ نے تمام سیکٹرز کو نوازا ہے. ریل اسٹیٹ سیکٹر کو بالکل نہیں نوازا گیا, بالکل اس کی خبر نہیں لی گئی. ان کے آفسز بند ہوئے, یہ انتہائی تکلیف میں رہے, ان کو کوئی سپورٹ. یہ وزادار لوگ ہیں, یہ اپنے محلے گلیوں میں نکل کر کے, کیونکہ انہوں نے سفید سوٹ پہن کے جانا ہوتا ہے اپنے آفس میں. علی صاحب تھوڑی سی یہاں پہ بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین آپ دیکھتے رہیے پروگرام پراپرٹی ٹائم.